طاہرین المعصومین یا علی آدریکنی فی سبیل اللہ۔ خاندان زہرا پہ سب مل کے بلند آواز سے صلوات۔ نعرہ تکبیر، اتنا خدا کا نام بلند ہے، سارے مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، ہو ونعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات۔ حسب عادت دعا گو ہوں مولا تمام حضرات کو آباد و شاد رکھے۔ جس خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ سید الشہداء میں حاضریاں دے رہے ہو، مولا آپ کی حاضریاں منظور و مقبول فرمائے۔ جو شرعی حاجات اپنے دل میں رکھتے ہو ان ایام کا صدقہ مولا ان شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور ان ایام کے صدقے میں مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا غیب سے کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ تمام مومنین کے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ بار میں لال ولایت کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ ایک دفعہ سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ زندہ و سلامت رہو۔ آج محرم الحرام کی تیسری مجلس، اور جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے، بڑی مشہور آیت، تمام مومنین کے بچوں کو بھی یہ آیت یاد ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ اپنی لاریب کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا حکم دینے والا خدا ہے، اطاعت کا حکم دینے والا خدا ہے۔ کل آپ نے سماعت فرما لیا کہ اولی الامر ہوتا کون ہے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں وہ بات موجود ہے کہ اولی الامر ہوتا کون ہے، جو کل نہیں آ سکے، صرف ایک جملے میں نے کل تفصیلاً عرض کیا تھا واقعات کی روشنی میں کہ اولی الامر اسے کہتے ہیں جو رسول کی جگہ پہ بیٹھ جائے، پتہ نہ چل سکے یہ رسول ہے یا اولی الامر ہے، یہ رسول ہے یا اولی الامر ہے۔
تو یہ جو اطاعت ہم پہ فرض ہے اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی، قبلہ بڑی اہم گفتگو جو آج آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ لفظ اطاعت کا مطلب ہے کہ کسی کی مرضی، کسی کے منشا کے مطابق کام کرنے کا نام اطاعت ہے، عمل کرنے کا نام۔ اس سے آسان میرے پاس تعریف ہی نہ تھی۔ کسی کی مرضی، کسی کی منشا کے مطابق عمل کرنے کا نام اطاعت ہے۔ آج گفتگو صرف اطیع اللہ پہ ہوگی کہ اللہ کی جو اطاعت ہے، اور اطاعت ہوتی ہے کسی کی مرضی کے ساتھ، کسی کی منشا کے ساتھ، کسی کی مرضی کے ساتھ عمل کرنے کو کہتے ہیں اطاعت۔ تو اس کی مرضی کسی کو معلوم ہے؟ آج بیدار ہو کے آپ نے سننا ہے، بڑی اہم گفتگو ہے کہ کسی کی مرضی کسی آدمی کو معلوم ہے۔ اگر نہیں معلوم تو اس سے پوچھ لیتے ہیں جس کے پاس اس کی مرضی ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا جملہ، اگر اس کی مرضی نہیں معلوم تو پھر اس سے پوچھ لیتے ہیں جس کے پاس اس کی مرضی ہے۔ اس کی ذات کو جانتے نہیں، اس کی ذات کو پہچانتے نہیں، اس کی کیفیت معلوم نہیں، اس کی حیثیت جانتے نہیں، اس کی ماہیت کا پتہ نہیں، کہاں ہے جانتے نہیں، کس رخ پہ ہے معلوم نہیں، کدھر ہے معلوم نہیں، ہر جگہ حاضر ہے، ایمان ہے کہیں نہیں ہے، ایمان ہے عقلوں سے ماورا ہے، ایمان ہے شعور سے بالا ہے، ایمان ہے ادراک سے بلند ہے، ایمان ہے فہم سے بلند ہے، ایمان ہے تحت شعور میں آتا نہیں، سطحی شعور میں سماتا نہیں، لا شعور میں محیط نہیں ہوتا، فتوے کی ضد میں آتا نہیں، ارے عقل میں اترتا نہیں، دماغ میں حلول نہیں کرتا، اس جسم میں سماتا نہیں۔ نفس میں سماتا نہیں، دماغ میں حلول نہیں کرتا، دل میں اترتا نہیں، فتوے کی ضد میں آتا نہیں، عالم سمجھا نہیں سکتا، فلسفی بتا نہیں سکتا، عالم سمجھا نہیں سکتا، فلسفی بتا نہیں سکتا۔ تو پھر دیکھو علی کے ماننے والوں کے عقیدے میں، علی کے ماننے والے اسے کس طرح مانتے ہیں کہ جو نہ فتوے کی ضد میں آ رہا، نہ عالم سمجھا سکتا ہے، نہ فلسفی بتا سکتا ہے۔ پھر مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دو کہ فلسفی ختم ہو جائیں گے، عالم ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، جو کسی بھی اعتبار سے کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے، علی کے ماننے والوں کے عقیدے میں اسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اب مرضی تو قبلہ اس کی چلے گی نا جس کی ماہیت معلوم ہو، جس کی حیثیت معلوم ہو، جس کا وجود معلوم ہو۔ نہ ہمیں اس کی ماہیت کا پتہ، نہ حیثیت کا پتہ، وجود وہ رکھتا نہیں، کیفیت کا پتہ نہیں، تو پھر اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت ہوتی ہے کسی کی مرضی کے مطابق۔ ہماری جب اس مشکل کو اللہ نے دیکھا، ہماری اس مشکل کو اللہ نے دیکھا، آیت یہاں پہ رکی نہیں، اطیع اللہ پہ آیت رکی نہیں، خدا کی قسم آیت آگے چلی ہے، اور جب خدا آیت کو لے کے آگے چلا ہے پھر ہم کیوں رکیں؟ جہاں تک آیت چلے گی وہاں تک ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ آیت نے جو کہا تھا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ رسول کی اطاعت کرو،
اب اللہ نے ہماری مشکل کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں حل کر دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی۔ تو گویا رسول کی اطاعت سے پتہ چلے گا اللہ کی اطاعت کا، رسول کی اطاعت سے پتہ چلے گا اللہ کی اطاعت کا۔ اگر رسول کی اطاعت ہی نہ ہوئی تو اللہ کی اطاعت کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ جو کہا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ لیکن کسی جگہ پہ یہ بتایا ہے کہ فجر کی 2 پڑھو، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4۔